لیکن آئے مکے کے لوگوں، مدینے میں انصاریوں کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہیں، حسین و جمیل ہیں۔ مدینے میں انصاریوں کی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہیں اور حسین و جمیل ہیں۔ تم لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہو سکتا ہے اس نیت سے مدینہ ہجرت کرنے جا رہے ہوں کہ ہم وہاں جائیں گے اور مدینے کی انصاریوں کی لڑکیوں سے ہم نکاح کر لیں گے، یا مدینے کے انصاری بڑے مالدار ہیں، ہماری وہ مدد کریں گے، جس کے پاس 2 گھر ہوں گے وہ 1 گھر دے دے گا، جس کے پاس 2 کھیت ہوں گے وہ 1 کھیت دے دے گا، جس کے پاس 2 جانور ہوں گے بھیڑ بکری وہ 1 ہمیں دے دے گا۔ یعنی مال لینے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، یا ان کی لڑکیوں سے شادی کرنے کی نیت سے اگر تم جا رہے ہو تو سن لو، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا، اگر دنیا پانے کے لیے ان کے مال و دولت پر تمہاری نظر ہے، أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا ان کی کسی عورت یا لڑکی سے تمہاری نیت نکاح کرنے کی ہے، اور اس لیے تم مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنے جا رہے ہو، تو یاد رکھنا تمہاری ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہوگی۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، پس جس چیز کی تم نے نیت کی ہے تمہیں وہی ملے گا، یعنی لڑکی تمہیں مل جائے گی، مال و دولت تمہیں مل جائے گا، لیکن تمہاری ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں مانی جائے گی۔ کلیئر کر دیا، صاف کر دیا۔ بخاری شریف جب آپ کھولو گے، پنہ الٹو گے، تو آپ کو سب سے پہلے یہی حدیث ملے گی بخاری شریف کے اندر۔ پہلی حدیث، جانتے ہو امام بخاری نے پہلی حدیث کیوں نقل کی ہے بخاری کے اندر؟ یہ امام بخاری کی عقل کو داد دینا پڑے گی، کیونکہ آپ جو بخاری پڑھنے جا رہے ہو، 7000 حدیثوں کا مطالعہ کرنے جا رہے ہو، اس میں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، لین دین، کاروبار، بزنس، جنت، جہنم، ہر چیز کے معاملات ہیں، لیکن ان تمام معاملات کو پڑھنے سے پہلے تم اپنی نیت صحیح کر لو، کیونکہ آگے کا معاملہ سب نیت پر ڈیپینڈ ہے، نیت پر ڈیپینڈ ہے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے اس حدیث کو درج کیا ہے۔ ہماری نیتوں پر ڈیپینڈ ہے، نیتوں پر۔ بخاری شریف کے اندر ایک بڑا اچھا قصہ آیا ہے، اچھا سنیے تو ذرا، آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ اور یہ کوئی لیلا مجنوں کی کتاب سے ہم نہیں سنا رہے، بخاری شریف کی حدیث سے ایک واقعہ سنا رہے ہیں، سنیے۔ آج بہت آہستہ تو آپ کو سمجھا رہا ہوں میں، نصیحت ہے میری، سنیے یہ واقعہ بخاری کا۔ ایک آدمی نے نیت کی، ایک آدمی نے نیت کی کہ میرے پاس بہت سا مال ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ و خیرات کرو، کسی غریب کی مدد کرو، اس طرح مدد کرو کہ دائیں ہاتھ سے کسی کو دو تو بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو۔ تو ایسا کرتا ہوں، رات کے اندھیرے میں میں نکلوں گا اور کسی غریب آدمی کی مدد میں کروں گا، جو بھی ضرورت مند مجھے راستے میں ملے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ نیت کیسی تھی؟ میں کچھ آپ سے پوچھتا بھی جاؤں گا، دیکھتا ہوں کہ سن رہے ہیں کہ سو رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس آدمی نے یہ سوچا رات کے اندھیرے میں میں نکلوں گا اور کسی غریب آدمی کی مدد کروں گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں نے کسی غریب کی مدد کی ہے۔ نیت کیسی تھی؟ اچھی۔ عشاء کی نماز کے بعد لیٹ گیا، سو گیا، آدھی رات کے بعد اٹھا، اس نے کہا چلو سب سو رہے ہیں، اب دیکھوں کون ضرورت مند ہے۔ اپنے مال جس کو صدقے و خیرات کے لیے نکالا تھا، اس مال کا تیسرا حصہ، 3 حصوں میں اس نے تقسیم کر رکھا تھا، 3 حصوں میں اس کا ایک حصہ اس نے نکالا اور رات کے اندھیرے میں نکل گیا کسی کو دینے کے لیے۔ جیسے ہی وہ رات میں نکلا تو کیا دیکھا؟ اس کے گھر سے نکلنے کے بعد 1-2 کلومیٹر کی دوری پر، 1-2 میل کی دوری پر اس نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے سڑک کے کنارے۔ یہ آدمی سمجھا کہ یہی ضرورت مند ہے، یہ اس کے قریب گیا اور اس نے اس آدمی کا نام کچھ نہیں پوچھا،
اس نے پوچھا رات کے اندھیرے میں کوئی ضرورت مند ہی نکل سکتا ہے؟ لگتا ہے تم کوئی مجبور آدمی ہو، اگر راستہ بھول گئے ہو تو میں تمہیں راستہ بتا دوں، اور اگر تمہیں کسی مجبوری نے گھر سے نکالا ہے تو مجھے بتاؤ، میرے پاس صدقے کا کچھ مال ہے، میں ایک غریب آدمی کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آدمی فوراً بولا مجھے کسی مجبوری ہی نے گھر سے باہر نکالا ہے، اور میں ضروری نہیں سمجھتا کہ میں اپنے گھر کی مجبوری تمہیں بتاؤں۔ صدقہ دینے والا کہنے لگا میں بھی ضروری نہیں سمجھتا کہ تمہارے گھر کی مجبوری کو میں جانوں، تم نے کہہ دیا مجبور ہوں، میں صدقے کا مال تمہیں دے رہا ہوں، یہ لے لو۔ دے دیا اس کو، اپنے گھر چلا آیا، وضو بنایا اور تہجد کی نماز پڑھنے لگا۔ تہجد کی نماز پڑھ کر بڑا خوش تھا، اللہ آج میں نے کسی غریب کی، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا ہے، اور تیرے نبی نے فرمایا دائیں ہاتھ سے دو، بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، میں نے دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی۔ سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد فجر کی اذان ہو گئی، اٹھا اور مسجد میں نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھ کے گھر آیا، قرآن کی تلاوت کرنے لگا۔ قرآن کی تلاوت کے بعد تھوڑا سا بازار کی طرف، گھر سے باہر کی طرف نکلا، چہل قدمی کر لوں۔ اس زمانے میں لوگ فجر کی نماز کے بعد سویا نہیں کرتے تھے، اور اچھا بھی نہیں ہے فجر کی نماز کے بعد سونا۔ میرے بھائیوں، یہ آگے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کیا، اور تلاوت کرنے کے بعد جب سورج نکل گیا تو چہل قدمی کے لیے تھوڑا سا باہر نکلا۔ جیسے ہم لوگوں میں صبح صبح لوگ باہر نکلتے ہیں، چائے کی ہوٹلوں پہ لوگ چائے پیتے ہیں، اس زمانے میں بھی لوگ چہل قدمیاں کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے۔ یہ بازار میں پہنچتا ہے تو کیا سنتا ہے؟ لوگوں میں شور ہو رہا ہے، کچھ لوگوں میں یہ چرچا ہو رہا ہے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا، میں نے پوچھا کس بات کا چرچا ہو رہا ہے؟ تم لوگ کون سی بات پر گفتگو کر رہے ہو؟ سارے لوگ مجھ سے کہنے لگے اس آدمی سے تمہیں نہیں معلوم؟ کہا نہیں۔ ارے پتہ نہیں رات میں کوئی اللہ کا نیک بندہ، پتہ نہیں رات میں کوئی اللہ کا نیک بندہ اپنے گھر سے آدھی رات کے بعد نکلا، اس کے پاس صدقے کا مال تھا اور وہ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بیچارہ دھوکہ کھا گیا۔ اسی سے کہہ رہے ہیں، یہ کہتا ہے دھوکہ کھا گیا۔ ہاں، وہ کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ جس کے ہاتھ میں اپنا صدقہ دے گیا وہ تو بہت بڑا امیر آدمی ہے، اس کو تو صدقے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ آدمی دھوکہ کھا گیا اور غریب کے بجائے کسی امیر آدمی کی مدد کر گیا۔ اب یہ کہہ بھی نہیں سکتا سب سے تو میں ہی تھا، اس لیے کہ میں نے تو اللہ کے لیے کیا، میں کیوں جتاؤں کہ میں نے دیا۔ یہ گھر آیا اور گھر آنے کے بعد رونے لگا اور روتے ہوئے کہتا ہے اللہ تیرے نبی نے مجبور اور بے بس اور بے سہارا لوگوں کے لیے صدقے کو جائز بتایا ہے، امیر لوگوں کو دینے کے کا حکم نہیں دیا ہے، اور مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں ایک امیر کو دے دیا، غریب کا حق مارا گیا اور امیر کو میں دے بیٹھا۔ لیکن اے اللہ تو میری گرفت مت کرنا، تو میری پکڑ مت کرنا، کیونکہ تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میری نیت امیر آدمی کو دینے کی نہیں تھی، کسی غریب کو دینے کی تھی۔ نیت دیکھیے، پڑھ لیجئے چاہے کتنی نمازیں، اور جمعے کے دن پورے ہفتے غائب رہو، جمعے کے دن پہنچ جاؤ پہلی صف میں، اور اس لیے پہنچ جاؤ کہ محلے والے یہ کہیں گے اگر جمعے کے دن نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے پورا ہفتہ تو پڑھتا نہیں، کمینہ جمعے تک کی نہیں پڑھتا۔ پڑھتے رہو چاہے کتنی نمازیں۔ یہ جتنے بھی کام ہو رہے ہیں، ہمارے 10 سال کے بچے نے روزہ رکھا، افطار پارٹی ہو رہی ہے، رشتہ داروں کو بلایا جا رہا ہے، کیا ہوا میرے بچے نے روزہ رکھا؟ ابے تیرے باپ کی حدیث ہے تیرا بچہ روزہ رکھے تو سب کو بلا، کہاں سے لایا یہ سارے ڈرامے تو؟
ختنہ کرایا بچے کا، ہار ڈالا اس کو، کیا ایسا لگ رہا جیسے آج ہی مسلمان ہوا ہے بچہ، بہت بڑی نعمت مل گئی ہے اس کو۔ سن لو، اس طریقے کے کھانے چاہے رمضان کے روزے رکھنے کی خوشی ہی میں کیوں نہ ہو۔ میرے بچے نے روزہ رکھ لیا، آج میرے بچے نے کلام پاک ختم کر لیا، قرآن شریف پورا کر لیا، بلاؤ خوشی میں، سب کو بلایا جا رہا ہے، کھانا لو، کیا کس خوشی میں؟ بچے نے کلام پاک ختم کر لیا۔ اللہ کے رسول پر جبرائیل نے بھی کلام پاک مکمل کیا، کبھی دعوت کی اللہ کے نبی نے؟ ہر سال ایک بار قرآن کا دور کراتے تھے، کبھی کھانا کھلایا اللہ کے نبی نے؟ خاموشی کے ساتھ بھیا بھگا دو، کوئی آیا ہو تو، کوئی رشوت خور ہوگا، اس کا جنم ہوا ہوگا کتے ہوتے کا، خاموشی سے بھگا دو۔ یہ سب کھانے سے